بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فریحہ ادریس آفیشیل۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف اسمبلیز توڑنے جا رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت پر ایک دم سے پریشر آیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، جو کہ اکثر قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائنڈنگ فیصلہ ہے، کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ ایڈوائزری ہے، لیکن اس میں کلیئرلی یہ کہہ دیا گیا کہ جو آپ کے منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ منحرف اراکین کے ووٹوں سے بنی ہوئی پنجاب حکومت پہ تو سیدھا زلزلہ آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وفاق میں تو کسی منحرف ارکان نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، وہ تو ایلائز نے ان کو ووٹ دیا، اس حوالے سے تو وہ سیف ہیں۔ مگر پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مسلسل آوازیں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نہ صرف اسمبلیز توڑنے جا رہے ہیں، بلکہ جو ان کی ایک اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ عوام سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں وہ یہی بات اناؤنس کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ بات نہیں ہے، آج سے تقریباً 72 گھنٹے پہلے مالک صاحب نے، اسد کھرل صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے یہ ٹویٹس کی اور کہا کہ آئندہ کچھ گھنٹے بہت اہم ہیں۔ جس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف لنڈن گئے، وہاں پہ یہ بات ڈسکس بھی ضرور ہوئی، کیونکہ ہم یہ بات تو اب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز بھی اس میں شامل ہیں، جو ان کا ایک گروپ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ فوراً الیکشنز میں چلا جایا جائے۔ شہباز شریف صاحب کی کچھ کنسیڈریشنز ہیں ایز پرائم منسٹر، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے، اسی لیے جب اتحادیوں کے ساتھ مل کر بات چیت ہوئی تو پھر یہ سٹیمپ لگوا لی گئی کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، اور بلکہ ایک بجٹ ہم ابھی پیش کریں گے جس کے ریپرکشن آنے کا نتیجہ ہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پیٹرولیم سبسڈی مفتاح اسماعیل صاحب کھل کے کہہ چکے ہیں ختم کرنی پڑے گی، دیگر سخت معاملات کرنے پڑیں گے۔ آج ایک مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا ہے، اناؤنس کیا، اس کو بھی میں ذکر کروں گی۔ مگر اصل سوال وہی ہے کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرا بجٹ بھی پیش کریں جہاں لوگوں کو ریلیف دے سکیں اور پھر الیکشنز میں جائیں۔ یہاں تک تو آن ریکارڈ ہے، مگر میرا آج کا سوال یہی ہے کہ یہ خبریں کیوں اب گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اسمبلیز توڑنے لگے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے یہ کہا، زرداری شہباز شریف حکومت کا کام اتر گیا ہے، یعنی حکومت فارغ ہونے والی ہے۔ باخبر صحافی نون لیگی PPP لیڈرشپ کی خوب خبر رکھنے والے سینئر صحافی تو اپنی ٹویٹس میں بآواز بلند یہ خبر دے رہے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق مارچ اپریل میں سرزد غلطیاں فوراً درست کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مارچ اپریل میں سرزد غلطیوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، اور اس میں آبویسلی ان کا اشارہ اداروں کی طرف بھی ہے، تو ان لوگوں میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس معاملے کو اب ریورس کریں۔ نجم سیٹھی صاحب کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک کلیئر پوزیشن لینی چاہیے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹ کی، جو کہ کامران خان صاحب نے ٹیگ کی ہے، انہوں نے کہا ہے، شوڈ دس گورنمنٹ ڈیزالو پارلیمنٹ، کیا یہ گورنمنٹ اسمبلیاں تحلیل کر دے، اینڈ ادر الیکشنز انڈر پریشر فرام ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کو ملا کے۔ انہوں نے تو صاف صاف ہی کہہ دیا کہ وہ پریشر ڈال رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر شہباز شریف صاحب پہ کہ اسمبلیز توڑ دیں، اور کیا ان کو یہ پریشر لینا چاہیے یا ان کو بتانا چاہیے کہ میرے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ جس کے جواب میں بہت سے لوگوں نے جواب دیا، کچھ لوگوں کا جواب یہ بھی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے، رپورٹڈ ہے کہ پریشر تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ بار بار جلسوں میں بھی کہہ رہی ہیں، تو پھر اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آنا، مگر یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے دیا۔ سلیم صافی یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ مقتدر حلقوں نے، انہوں نے بھی مقتدر حلقوں کا انعام لیا ہے، ماضی سے سبق نہیں سیکھا، انہی کو ایک قسم کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ آگے انہوں نے کہا، عمرانی بلیک میلنگ کی شکار ہو کر اگر حکومت کو اسمبلی توڑنے پر مجبور کیا گیا تو مقتدر حلقوں کا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی سچویشن ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقوں کے حوالے سے ہی بات کی ہے۔ محمد مالک صاحب، جن کی ٹویٹ بہت زیادہ ری ٹویٹ ہوئی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بگ ہرڈل گوئنگ آن ان پی ایم ہاؤس، آل پی ایم انگیجمنٹس کینسلڈ، جو آج شہباز شریف صاحب کی انگیجمنٹس تھیں وہ کینسل ہو گئیں، اینڈ ڈیبیٹ آن گوئنگ اباؤٹ ویدر اور وین دا پی ایم ایڈریسز دا نیشن۔ ہم نے دیکھا کہ بار بار خبریں آئی تھی کہ پرائم منسٹر آج شاید خطاب کریں گے، اب یہ خطاب کل 7 بجے ہونا ہے، اور اسی لیے اسپیکولیشن اور رائف ہو گئی۔ کوڈ بی دس
evening also, उनका ख्याल था कि शायद ये आज शाम को हो जाए. Same page, no longer no same. So same, like same page से मतलब ये कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड शहबाज शरीफ साहब, और ये बात आप हम जानते हैं कि इमरान खान साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि वो जूते पॉलिश करते हैं. इशारा इसी तरफ है कि बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से. तो मालिक साहब ये कह रहे हैं कि वो सेम पेज अब नहीं रहा है. वही बात, इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र तकरीबन सब लोगों ने इन ट्वीट्स में किया है. उन्होंने ये भी कहा है कि सेम पेज नो लॉन्गर द सेम, लेट्स सी हु इज़ द नेक्स्ट टू ब्लिंक, cause surely someone else on the page apparently has, someone has blinked, who could that be person? ये एक सवाल है जो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं. सैयद तलत हुसैन साहब जो कुछ दिनों से ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट एक स्टेसिस का शिकार है, एक्शन नहीं दिखा रही, इनएक्टिव है, और ठीक कह रहे हैं वो. उन्होंने आगे से कहा है कि नवाज शरीफ ने इमरान खान की तबाहकुन पॉलिसियों की सियासी कीमत चुकाने से इनकार कर दिया. अब शहबाज शरीफ के पास जो बतौर वज़ीर आज़म वैसे ही बेअसर व बेसिमत नज़र आ रहे हैं. असम्बली तहरीर करने के अलावा कोई ख़ास अमली रास्ता मौजूद नहीं है. पंजाब भी नए इंतखाबात की तरफ जाता नज़र आ रहा है. सो क्या पंजाब का इम्पैक्ट हो सकता है? ये तो वो ख़बरें हैं जिसकी वजह से हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या शहबाज शरीफ साहब असेंबली तोड़ने वाले हैं. इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि इस बहस का आगाज़ हुआ है अंसार अब्बासी साहब की दूसरी स्टोरी से. कुछ दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने जंग और न्यूज़ में एक स्टोरी की थी जहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि असेंबली तहरीर होने की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज इसके पुरजोर हामी हैं. आज उन्होंने एक और स्टोरी की है. उन्होंने कहा अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुतालिका हुकाम से अगस्त 2023 तक बरसरे इक़्तिदार रहने के हवाले से मतलूबा यकीन दहानी नहीं मिलती है तो कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी. अगले 2-3 दिन बहुत अहम हैं. ज़रिए ने कहा कि आपको तेल की कीमतों में इजाफे की खबर मिलेगी या फिर कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी. मंगल की रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद फ़ैसला किया कि मौजूदा हुकूमत को जारी रहनी चाहिए और मईशत को दरपेश चैलेंजेस को हल करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उसे मुताल्लिका हुकाम से मतलूबा हिमायत मिल जाए. मुताल्लिका हुकाम, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मुताल्लिका हल्के, द सेम पेज, एवरीबडी जिसकी हम बात करें हैं वो इशारा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही कर रहे हैं. अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अंदरूनी खबरें क्या है? यहाँ तक खबर भी आई कि हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, उन्हें VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है और शायद इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है शहबाज शरीफ साहब को कि आप टफ फैसले लें, आप इनएक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो और या लेके आगे चले और फिर इलेक्शंस कॉल किए जाएंगे. लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चाहते हैं, यहाँ तक भी खबर छपी कि NSC से उनको श्योरिटी चाहिए कि वो मुद्दत पूरी करेंगे. जिन जिन लोगों से बात किया, मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों को आज प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस, हमने उनसे भी बात की. उनका तासुर ये था कि वहाँ पे बड़ा काम सुकून था, इत्मीनान था, कहीं से नहीं लग रहा था कि असेंबलीज ब्रेक होने जा रही हैं. उनको लगता है कि वो रिलीफ दे देंगे अवाम को, उन्होंने मामला सही कर लिए हैं. फिर यही तासुर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी आकर दिया. उन्होंने एक कॉन्फिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन रोए, इलेक्शन का फ़ैसला हमारा होगा कि कब होंगे. हम एक मुआशी प्लान लेकर आ रहे हैं और आवाम से कुर्बानियाँ भी लेंगे. इम्पोर्टेड गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन्स, क्रॉकरी, टिशू पेपर्स, असलहा, मेकअप का सामान, लग्जरी आइटम्स वगैरह वगैरह, इन सब पर जो बाहर से आती थी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है. तो एक टफ फैसला भी आज एक ले लिया है हुकूमत ने, लेकिन जो ज़रूरत है जिन टफ फैसलों की उस तरफ अभी जाते हुए नज़र नहीं आ रहे. अब दो ही बातें हो सकती हैं. इत्तेहादियों ने कह दिया कि हम साथ हैं, थिन मेजॉरिटी पे ये हुकूमत है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मज़ीद मुश्किल में है वफाक के अंदर हुकूमत. पंजाब हुकूमत अगर नहीं बचती, जो कि अब बड़ी हद तक यही लग रहा है कि मुश्किल में है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक वफाक में कोalition गवर्नमेंट चला के एक वीक पोजीशन में आना चाहते हैं? वो समझते हैं कि वो टफ डिसीजंस लेके आगे निकल जाएंगे. पीपल्स पार्टी किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि वो इलेक्शन में जाएं और वो फुली पुश करे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं. आप देखिए MQM की तरफ से भी जो अब आ रहे हैं कॉन्फिडेंस, वो उनकी पीपल्स पार्टी से ही बातचीत हुई है और वो फुल प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ साहब सोचे भी ना पहले इलेक्शन में जाने के लिए. लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा प्रेशर है, वो है इमरान खान साहब का प्रेशर, जो बहुत बड़े तादाद में आवाम को लेके सड़कों पर मौजूद हैं, रोज़ जलसे पे जलसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें फ्रंट फुट पे आके वो खेल रहे हैं.
اور اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ وہ نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دینا ہے ملتان کے جلسوں میں. اب ہم جانتے ہیں کچھ گھنٹے ہیں، اس وقت وہاں پہ یہ اعلان ہو جائے گا، تو پھر پریشر مزید بڑھنے جا رہا ہے. تو پھر کیا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اسمبلیز توڑیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ ہم ٹف ڈیسیجنز لینے جا رہے ہیں. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس وقت IMF سے نیگوسیشن میں مصروف ہیں. بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر ہمارے امریکہ میں موجود ہیں. تو اس حالات میں کیا یہ ڈیسیجن ہو سکتا ہے لاجیکلی، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ کولیشن نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے اسمبلیز میں رہنا ہے اور اپنی مدت پوری کرنی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری خبریں ایسی آ رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. ایک ٹاپ ممبر ہیں کیبنٹ کے اس وقت، ان سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ کیا اسمبلیز توڑنے جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک میرا خیال ہے نہیں، مگر میں حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. سو اگر آپ کے ایک امپورٹنٹ کیبنٹ منسٹر بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اس وقت یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت ایک بہت ہی ویک پوزیشن میں اس وقت ہے. آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.